بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ سپریم کورٹ میں ایڈیشنل رجسٹرار توہین عدالت کیس کا محفوظ شدہ فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے فیصلہ جمعرات کو محفوظ کیا تھا۔ عدالت نے بینچز کے اختیارات کیس میں فل کورٹ کی تشکیل پر بھی دلائل طلب کیے تھے۔ سپریم کورٹ نے چند روز قبل ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس کو سنگین غلطی کا مرتکب قرار دیتے ہوئے عہدے سے ہٹا کر رجسٹرار کو ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کا معاملہ دیکھنے کی ہدایت کی تھی۔ سپریم کورٹ اعلامیہ کے مطابق ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نے آئینی بینچ کا مقدمہ غلطی سے ریگولر بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا، جس سے سپریم کورٹ اور فریقین کا وقت اور وسائل کا ضیاع ہوا۔ خیال رہے کہ ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس نے شوکاز نوٹس واپس لینے کی استدعا کر رکھی ہے۔ شوکاز کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل بھی آج لارجر بینچ میں سماعت کے لیے مقرر ہے۔ اپ ڈیٹ کریں گے۔ اسٹیٹ بینک نئے سال کی پہلی مانیٹری پالیسی کا اعلان آج کرے گا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی زیر صدارت مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس کے بعد 2025 کی پہلی مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا جائے گا۔ ماہرین کے مطابق مہنگائی میں کمی کے باعث شرح سود میں مزید 1% کمی متوقع ہے۔ مانیٹری پالیسی پر سروے میں ماہرین کی 1.5% کمی کی رائے سامنے آئی ہے اور جنوری میں مہنگائی کی شرح 3% سے بھی نیچے آنے کی توقع ہے۔ اسٹیٹ بینک مسلسل 7 مرتبہ پالیسی ریٹ میں 9% تک کی کمی کر چکا ہے، جبکہ اس وقت بنیادی شرح سود 13% پر ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف شرح سود میں مزید کمی کا اشارہ دے چکے ہیں۔ افسوسناک خبر دیں گے۔ ملتان کی انڈسٹریل اسٹیٹ میں گیس سے بھرا بوزر دھماکے سے پھٹ گیا ہے۔ حادثے میں 5 افراد جاں بحق اور 31 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق LPG بوزر میں دھماکے سے آگ لگ گئی اور بوزر پھٹنے سے ٹکڑے قریبی آبادی پر جا گرے۔ ریسکیو حکام نے بتایا کہ کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ بجھا دی گئی ہے۔ آگ بجھانے میں 10 سے زائد گاڑیوں نے حصہ لیا اور فوم بھی استعمال کی گئی۔ CPO ملتان صادق علی کا کہنا ہے کہ گیس بوزر دھماکے میں کئی مکانات تباہ اور جانور جھلس کر ہلاک ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ LPG بوزر سے گیس کا اخراج جاری ہے، علاقے کو خالی کرا لیا ہے۔ 13 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کا کہنا ہے کہ نشتر اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ جائے حادثہ اور اطراف بجلی اور گیس کی فراہمی بند کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب سینٹ کا اجلاس 2 روز کے وقفے کے بعد آج دوبارہ شروع ہوگا۔ 16 رکنی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت سینٹ اجلاس شام 4 بجے طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس میں مینٹل ہیلتھ ترمیمی بل 2025 اور لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کونسل ترمیمی بل 2025 متعارف ہوں گے۔ ایجنڈے میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پر بحث کی تحریک شامل ہے۔ اسی طرح ملک میں ایئرپورٹس پر سول ایویشن اتھارٹی کی بری کارکردگی پر بحث بھی ایجنڈے کا حصہ ہے، جبکہ ملک میں اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں مسلسل اضافے پر بحث ہوگی۔ علاوہ ازیں سینٹ اجلاس میں اڑان پاکستان پلان پر بحث بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ پنجاب میں دھند کا راج تاحال برقرار۔ حد نگاہ کم ہونے کے باعث کئی مقامات پر موٹر ویز بند ہیں۔ سیالکوٹ موٹر وے M11 کو شدید دھند کے باعث ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے کو عوام کی حفاظت اور محفوظ سفر کو یقینی بنانے کے لیے بند کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دھند میں لین کی خلاف ورزی حادثات کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے روڈ یوزر سے درخواست ہے کہ وہ دھند کے دوران لین ڈسپلن کو یقینی بنائیں۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دن کے اوقات میں سفر کرنے کو ترجیح دیں، کیونکہ صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک دھند کے موسم میں بہترین سفری اوقات ہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ڈرائیور حضرات کو اپنی گاڑیوں میں آگے اور پیچھے دھند والی فوگ لائٹس کا استعمال کرنا چاہیے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنا چاہیے۔ موٹر وے پولیس نے تیز رفتاری سے پرہیز کرنے اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔
خبر دیں گے پاکستان کا اقوام متحدہ میں صاف توانائی کی منتقلی کے لیے رعایتی مالی معاونت پر زور۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں پاکستان کے نائب مستقل نمائندے عثمان جدون نے تقریب سے خطاب میں مالی وسائل تک بہتر رسائی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ترقی پذیر ممالک محدود وسائل کی وجہ سے مہنگے توانائی منصوبے مکمل کرنے کے قابل نہیں۔ عثمان جدون نے کہا کہ دنیا بھر میں شمسی توانائی، برقی گاڑیوں، ونڈ پاور کے شعبوں میں تیزی سے ترقی ہو رہی ہے۔ چین ترقی پذیر اور ابھرتی معیشتوں میں اس مثبت رجحان کی قیادت کر رہا ہے۔ دیگر ممالک کو توانائی کی منتقلی میں مدد دینے کے لیے تعاون، بین الاقوامی پالیسی کی ضرورت ہے۔ پاکستان 2030 تک قابل تجدید توانائی کا حصہ 60% تک بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ عثمان جدون نے کہا کہ پاکستان 2030 تک مزید 13,000 میگا واٹ ہائیڈرو پاور شامل کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ ملک میں شمسی اور ہوا سے توانائی پیدا کرنے کی بڑی صلاحیت موجود ہے۔ پاکستان کے توانائی منتقلی کے اہداف کی تکمیل کے لیے $100 ارب سے زائد لاگت کا تخمینہ ہے۔ 2050 تک توانائی منتقلی کی ٹیکنالوجیز اور بنیادی ڈھانچے میں $150 ٹریلین کی سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی۔ پشتونخوا میپ کے سربراہ محمود اچکزئی نے چترال سے بولان تک پشتونستان صوبہ بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ کوئٹہ میں پشتون قومی جرگے سے خطاب کرتے ہوئے محمود خان اچکزئی کا کہنا تھا کہ پاکستان کے حکمران نہ آئین کا سوچتے ہیں، نہ عوام کی پرواہ ہے اور نہ اسلامی روایات کا خیال کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک نہ ہی اسلامی ہے اور نہ ہی جمہوری۔ ہماری جماعت تمام انسانوں کو ایک جیسا سمجھتی ہے۔ کسی قوم یا نسل سے ہو، اس بنیاد پر فاصلے ناپنا ہماری جماعت میں گناہ ہے۔ سربراہ پشتونخوا میپ کا کہنا تھا کہ آج پاکستان میں تمام اقوام کے صوبے ہیں، لیکن پشتونوں کو مختلف خطوں میں بانٹا گیا۔ مطالبہ ہے کہ چترال سے بولان تک پشتونستان صوبہ بنایا جائے۔ ہم یہ صوبہ ہر صورت لیں گے۔ ہم مطالبات کے لیے لڑ سکتے ہیں لیکن لڑیں گے نہیں۔ محمود اچکزئی نے کہا کہ ہمارے اکابرین نے اس ملک کے شہری کے طور پر حقوق کا مطالبہ کیا۔ جو لوگ ہمارے ساتھ اس خطے میں آباد ہیں، ان کے حقوق ہمارے برابر ہیں۔ پشتون اقوام نے جو خاموش قربانیاں دیں، اب بدترین ظالم بھی مان رہے ہیں کہ پشتونوں کے لیے خطہ ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی حکومت میں آئین کی خلاف ورزی کی گئی تو ہم اسے نہیں مانیں گے۔ پاکستان سے نکالے جانے والے مہاجرین کو افغانستان قبول نہیں کرتا۔ اگر مہاجرین کے پاکستان میں پیدا ہونے والے بچوں کو پاکستان اور افغانستان قبول نہ کریں تو وہ کہاں جائیں گے؟ کی خود مختاری اور استحکام کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کانگو میں اقوام متحدہ کے امن دستے کے فوجیوں کی ہلاکت پر اقوام متحدہ کا خصوصی اجلاس ہوا۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق کانگو کا مسئلہ حل کیا جائے۔ کانگو میں روانڈا کے فوجیوں کے انخلاء کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کانگو کے جنوبی شمالی علاقوں پر حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق گزشتہ روز M23 باغی گروپ کے ساتھ جھڑپوں کے دوران 13 امن فوجی جاں بحق ہو گئے تھے۔ جاں بحق فوجیوں میں سے 9 کا جنوبی افریقی، 3 کا ملاوی اور 1 کا تعلق یوروگوائے سے تھا۔ بین الاقوامی دنیا سے خبر شامل کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امیگریشن سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر کو نہ ماننے پر کولمبیا پر نئی معاشی اور سفری پابندی عائد کر دی ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھا کہ کولمبیا پر ٹیرف اور ویزا پابندیوں کا حکم دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کولمبیا کو امریکہ میں آنے والی تمام اشیاء پر 25% ٹیرف دینا ہوگا، جسے پھر ایک ہفتے میں 50% تک بڑھا دیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ان کی انتظامیہ کولمبیا کے سرکاری اہلکاروں کے ساتھ ساتھ صدر کے اہل خانہ اور معاونین پر سفری اور ویزا پابندیاں عائد کرے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید لکھا کہ کولمبین صدر پیٹرو کے اس اقدام نے امریکہ کی قومی سلامتی اور عوامی تحفظ کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اس سے قبل پیٹرو کا کہنا تھا کہ وہ امریکہ کی جانب سے ملک بدر کیے جانے والے تارکین وطن کو لے جانے والی پروازوں کو اس وقت تک روکے گا جب تک تارکین وطن کو باوقار طریقے سے نہیں بھیجا جاتا۔ آسٹریلین اوپن کا مین سنگلز ٹائٹل اٹلی کے یونگ سینر نے مسلسل دوسری مرتبہ جیت لیا۔
فائنل میں انہوں نے نمبر 2 سیڈ جرمنی کے الیگزینڈر کو اسٹریٹ سیٹ میں دے دی۔ میچ میں سینر کی فتح کا اسکور 6-3، 7-6 اور 6-3 رہا۔ میلبرن کے راڈ لیور ایرینا میں کھیلے گئے سال کے پہلے گرینڈ سلیم کے مینز فائنل میں عالمی نمبر 1 اور دفاعی چیمپئن اٹلی کے یونگ سینر کا مقابلہ نمبر 2 سیڈ جرمنی کے الیگزینڈر سے تھا۔ میچ میں یونگ سینر نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا اور حریف کی ایک نہ چلنے دی۔ پہلا سیٹ انہوں نے بآسانی 6-3 کے اسکور سے جیتا، جبکہ دوسرے سیٹ میں ان کو حریف سے کچھ ٹف ٹائم ملا، جس میں انہوں نے ٹائی بریکر پر 7-6 کے اسکور سے فتح سمیٹی۔ البتہ تیسرا سیٹ انہوں نے صرف 3 گیم ڈراپ کر کے 6-3 سے اپنے نام کیا اور مسلسل دوسری مرتبہ آسٹریلین اوپن کا ٹائٹل جیت لیا۔